اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں اپنے تمام ناظرین کو ہارونیہ روحانی سینٹر کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میرے تمام ناظرین مجھے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور تمام کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آج ایک بڑا ہی پیارا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، یعنی کہ جو اندر کی روشنی ہے، جو ہماری روشنی بند ہے، اس کو کھولنے کا عمل، جو ہماری ایک اندر کی آنکھ ہے اس کو کھولنے کا عمل انشاءاللہ میں آپ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی پیارا سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اندر کی روشنی کو جگا سکتے ہیں، جو باطنی آنکھ ہے اس کو کھول سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اگلے کے خیالات کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم نے جو عمل کرنا ہے، جو پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کو ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دبابینی یا ڈاٹ۔ یہ گول دائرہ ڈاٹ ہے، یہ 5 روپے کے سکے جتنا سکہ ہے اس کا یہ اتنا بڑا یعنی کہ گول دائرہ لگایا ہے۔ اب ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے کہ ہم نے ایک وائٹ پیپر، جس طرح یہ وائٹ پیپر ہے، فل سائز کا ہم نے وائٹ پیپر لے لینا ہے، اس کے بالکل درمیان میں ہم نے اس طرح کا گول دائرہ لگا دینا ہے، اور گول دائرہ لگا کر ہم نے اس کو پورا فل کر لینا ہے، اور دیوار کے اوپر اپنے سامنے لگا دینا، تاکہ ہم زمین کے اوپر بیٹھیں تو بالکل ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل لیول میں ہو، تاکہ ہمیں دیکھنے میں اس کو آسانی ہو۔ اب ہم جب اس کو دیوار کے اوپر لگا دیں گے بالکل اپنی ان دونوں آنکھوں کے بالکل لیول کے برابر، پھر ہم نے اس کے سامنے بیٹھ جانا ہے، جس طرح آپ بیٹھنا چاہیں، دو زانو ہو کے یا اتحیات کی صورت میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، چوپڑ مار کے بیٹھیں تو بیٹھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر اپنی نگاہ رکھنی ہے، اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس خاموشی، بس شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، اور خاموش ہو کے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں آپ جب دیکھیں، میری آنکھوں کی طرف دیکھیں کہ میں بالکل ایسے آپ نے دیکھنا جس طرح میں دیکھوں گا۔ آپ نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، اس کو مسلسل دیکھتے جانا، آنکھ بھی نہیں چپکانی، جتنی دیر آپ اپنی آنکھ کو روک سکتے روکیں۔ جب آپ کی آنکھ رکی رہے گی، جتنی آپ کی ہمت ہے، 1 منٹ 2 منٹ یا تک کرتے 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 یہ وقفہ آپ کا گھنٹے میں بھی چلا جائے گا، آدھے گھنٹے تک چلا جائے گا، 5 منٹ 10 منٹ، آہستہ آہستہ کرنے سے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی جوں پریکٹس اس کے اوپر مکمل ہوگی اور توجہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوگی، تو کیا ہوگا، اس گول دائرے کے ساتھ سے ہلکی ہلکی جو ہے نا اس طرح روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ روشنی مختلف کلر کی آپ کو روشنی، وائٹ روشنی نظر آ سکتی ہے، سرخ روشنی نظر آ سکتی ہے، سبز کلر کی روشنی نظر آ سکتی ہے، اور جو آپ کی پریکٹس پکی سے پکی ہوتی رہے گی نا، تو یہ آہستہ سے دائرہ بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے یہ دائرہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے، جیسا یہ پیپر صاف ہوا ہے، وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے،
پہ جب آپ اس کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں تو آپ ایسی ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا جو زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ اس کے ذریعے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس کو دیکھتے جانا۔ ٹھیک ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا کوئی ایک ٹائم آپ رکھ لیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی پریکٹس ہائی لیول تک پہنچ جائے گی، جب آپ کسی بندے کے سامنے جائیں گے نا تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے، آنکھ بھر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے ہی مشاہدے اس سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا، جنات کا مسئلہ ہوگا، جادو کا مسئلہ ہوگا، جو بھی چیز ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صرف اس نقطے کی وجہ سے کچھ نہ پڑھیں، پڑھنے کے بغیر، اور اس سے علاج بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا علاج اس سے کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ہم نے اپنی توجہ کو مضبوط کرنا ہے۔ بزرگان دین توجہ کرتے ہیں، بزرگان دین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اپنے مرید کے دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ جب اس کے دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو وہ بندہ بھی رنگا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ڈاٹ ہے، اس سے ہم نے ایسے ایسے کام لیں گے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو یہ بڑا ہی پیارا ایک سسٹم ہے، ایک عملیات کی فیلڈ میں آپ سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو دبا بینی کہتے ہیں، ڈاٹ کی پریکٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا شمع بینی بھی ہے، موم بتی کے ذریعے۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ میں موم بتی کا آپ کو بتاؤں گا، جو موم بتی ہے اس کے اوپر کس طرح ہم نے توجہ کرنی ہے۔ وہ بھی سیم یہی ہے، اس کے اندر بھی روشنی آتی ہیں، مختلف کلر آتے ہیں، تو لہذا ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ بڑا ہی پیارا یہ ایسا سسٹم ہے۔ تو آپ لوگ، میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، آپ لوگ کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یقین جانیں، یہ کوئی بندہ بتاتا ہے، ہر بندہ نہیں بتاتا۔ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ چینل عملیات کے بنے ہوئے ہیں، مگر بہت کم ایسے بندے ہیں جو آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں، بہت ہی کم بندے ہیں۔ تو لہذا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے گارنٹی اپنی ذات کی نہیں ہے کہ میں ویڈیو پوری بنا پاؤں گا نہیں پاؤں گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص ہو کر، خالص نیت لے کر، رب کی ذات پر یقین رکھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا ہر کام کرے گا۔ تو سامعین کرام، آپ لوگ یہ ڈاٹ لگا کر، ٹھیک ہے، کوشش کریں جب آپ عشاء کی بات کریں تو زیرو والا جو بلب ہے، زیرو والا بلب وہ لگا لیں سامنے، بڑی لائٹ کو بند کر دیں، زیرو کا بلب لگا لیں، ٹھیک ہے، جس میں روشنی تھوڑی ہوگی، اس میں آپ یہ کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن کریں گے، انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی جب تک روٹین میں کریں گے، ہر دن آپ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مشاہدہ آپ کو ہوگا۔ جب آپ آنکھ ایسے کھڑی رکھیں گے نا تو یہ آپ کی آنکھوں کے اندر آئے گا، آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آنکھیں جل رہی ہیں، کوئی اندر ایسے کوئی چیز آ رہی ہے۔ جب آپ تھک جائیں گے نا تو دیکھا ہوگا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آنسو نکلیں گے تو آپ کے چہرے پہ آئیں گے تو بہت ہی گرم ہوگا، کہیں گے وہ یار یہ اتنا گرم نکل رہا ہے۔ پھر آپ جب دیکھیں، جب آنسو نکلیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لینی، جس طرح میں نے آنکھیں بند کی، اس طرح آنکھیں بند کر لینی ہے اور خاموشی اختیار کرنا ہے، بالکل توجہ رکھ لینی ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ جو روشنی ساری میرے اندر جذب ہو رہی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ ساری میرے اندر جذب ہو رہی ہے، یہ کیفیت رکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ مشاہدے ملیں گے۔ سامعین کرام، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، کہ مراقبہ کرنا چاہیے۔ بزرگان دین مراقبہ کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کا کوئی مریض آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ بات تو نے کی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس ذریعے پتہ چلتی ہے، مراقبے کے ذریعے۔ وہ کیا ہے، مراقبہ جب کرتے ہیں نا پھر انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، محفلوں میں آپ جاتے بھی ہوں گے جہاں پر اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے محفل میں، تو وہ جب اس کا بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے تو آپ لوگ اس چہرے کی طرف دیکھیں تو اس کی آنکھ بالکل ایک جگہ جمی ہوتی ہے،
وہ ایسے ایسے دیکھ تو ہو رہا تھا مگر آنکھ ان کی ایک جگہ ایسے نہیں کرتی، بالکل ایک جگہ جمی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سارا کمال ہوتا ہے۔ وہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی جس کو صحیح حقیقی معنوں میں ولی کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دل پڑھ رہا ہوتا، لوگوں کے خیالات پڑھ رہا تھا، کون بندہ جو ہے محفل سننے کے لیے آیا، کون کس طرح، کون کس طرح، کون کس طرح۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے سامعین کرام۔ تو یہ ہم جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی روٹین میں یہ چیزیں آتی رہیں گی، یا آہستہ آہستہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں، واچ کریں، ویڈیو پوری سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب شارٹ شارٹ کر کے سنیں گے، کوئی بات سمجھ آئے گی، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، تو جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ عمل کریں گے، آپ کو ناکامی ہوگی، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ 2 نمبر ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو بیچ میں شارٹ سنی ہے، اس کا طریقہ پورا نہیں سن پائیں گے، تو آپ نے وہ عمل کر دیں گے، بلکہ وہ عمل جب کریں گے ٹھیک ہونے کے بجائے آپ کے اوپر رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ جب رجت آئے گی، آگے سے ریئیکشن آئے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے، مسئلہ مسائل کہا کہ نہیں نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم کوئی اور بندہ دیکھتے ہیں۔ لہذا ہم کیوں ناکام ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پوری بات کو نہیں سنتے، پورے طریقہ کار کو نہیں سنتے۔ جب ہم پورا طریقہ کار سنیں گے تب ہمیں کامیابی ہوگی۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔